ہمارے معاشرے میں آج کل اولادیں اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں اور کیا کہتی ہیں اولادیں؟ ہمارا حصہ نکالو، ابھی بٹوارا کرو۔ والد بیچارے ضعیف اور پریشان، ساری زندگی اس اولاد کے لیے کاروبار کرتے رہے، ان کو یہاں سے یہاں پہنچا دیا، اب والد پر بڑھاپا شروع ہوا ہے تو اولادیں جھگڑا کرنے کے لیے تیار سامنے کھڑی ہو، ہمارا حق دو، ہمارا حق دو۔ اور یہ میں مسئلہ شریعت کا واضح طور پر ان نوجوانوں کو اور ان اولادوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اور انہیں پتہ ہونا چاہیے زندگی میں آپ کا کوئی حق نہیں بنتا جس کا آپ سوال کر رہے ہیں۔ زندگی میں کوئی وراثت نہیں، وراثت کا تعلق مرنے کے بعد ہے، زندگی میں نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ زندگی میں اپنے ماں باپ کو ستا رہے ہیں، آپ جہنم کے حقدار بن رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں وراثت کے لیے، اگر آپ اپنے ماں باپ کو قصداً یہ تکلیفیں اور پہنچا رہے ہیں اور جان بوجھ کے ستا رہے ہیں، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے ماں باپ چاہتے ہیں کہ میں راضی خوشی زندگی میں بٹوارا کر دوں، اس کے شریعت نے حکام بیان کر دیا کہ وہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن اولاد کا حق نہیں بنتا کہ ماں باپ کے سامنے کھڑا ہو جائیں اور کہے کہ بس جیسے ہو بیچو مکان، روڈ پہ آ جاؤ، دکان بیچو، فلاں گاڑی بیچو، یہ کرو۔ بعض اوقات والد اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو اس وقت تقسیم کر کے آپ کو کچھ پکڑا دے، لیکن اگر دینا چاہیں شریعت نے احکام بیان کیے، واضح بیان کر دیا کہ کہاں کیا کتنا کتنا کس کو دینا ہے۔ لیکن اگر والد ابھی نہیں چاہتا، اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جو کچھ کمایا ہے وہ والد نے کمایا ہے، وہ اس کی ملکیت ہے، جو جب چاہے وہ بانٹنا چاہے تو بانٹ سکتا ہے، نہ بانٹے تو شریعت کا کوئی اسے حکم نہیں ہے کہ مرنے سے پہلے اپنی وراثت تقسیم کرو۔ شریعت نے وراثت مرنے کے بعد رکھی ہے تاکہ آدمی اپنی ملکیت میں خود مالک رہے، اسے کسی کا پریشر نہیں، وہ مجبوری میں آ کر اسی وقت تقسیم کاریاں شروع نہ کر دے۔ ہاں کرنا چاہے اجازت ہے، اس میں پھر ہمیں عدل اختیار کرنا ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ عدل اختیار کرنا ہے۔